the first human modular prototype that is able to live in various setups. Now what's going to happen is that I'm going to connect the brain to the heart modules to activate the blood circulation. You can see both organs are now collaborating. They start actuating the organism to move. Now it's looking for the optimal temperature, which is 37 degrees. Oscar will recognize it and beneficiate from new possibilities. کیا بہت جلد سائنس اور مذہب کے درمیان جو ایک باؤنڈری ہے وہ ختم ہونے والی ہے؟ مذہب جو کہ انسان کو ہزاروں سال سے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اس خدا کی جس نے انسانیت اور دنیا و کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا، یعنی ایک ایسی ہستی جو کہ سب کچھ کی خالق ہے، کچھ نہیں سے سب کچھ بنانے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مذہب کا فوکس روحانی دنیا اور خصوصاً موت کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے، جس کے مطابق انسانوں کو مر کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی مقصد کے لیے ان کو دنیا میں پیدا کیا گیا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان خود سے کوئی زندہ وجود لیبارٹری کے اندر پیدا کر لے تو کیا مذہب کا یہ دعویٰ پھر بھی اپنی حیثیت کو قائم رکھ پائے گا؟ یقیناً نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ وہ سوچے گا کہ اگر لیبارٹری کے اندر ایک زندہ وجود انسان خود پیدا کر سکتا ہے تو انسان بھی یقیناً کسی خدا کی نہیں بلکہ ایوولوشن یا پھر ایک حادثے کا نتیجہ ہو سکتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، یعنی ایتھیسٹ کی لاجک یہاں پر ثابت ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، حال ہی میں پورے سوشل میڈیا پر ایک حیرت انگیز ویڈیو گردش کر رہی ہے جس کے اندر یہی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ میڈیکل سائنس نے پہلی بار ایک ماڈیولر باڈی بنائی ہے جو کہ زندہ بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس کا نام آسکر رکھا گیا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ان کے دعوے کے مطابق آرگینک میٹر سے اس کریچر کے مختلف باڈی پارٹس کو مثلاً ہارٹ، لنگز اور مسل کو ایک 3D پرنٹر سے بنایا گیا اور ان کو آپس میں جوڑ کر ایک مشینی دماغ سے آپس میں کنیکٹ کر دیا گیا، اور حیرت انگیز طور پر یہ وجود جو کہ بے جان تھا خود بخود حرکت کرنے لگا، اس کے اندر جان آ گئی اور یہ موو کرنے لگا، یہاں تک کہ یہ سانس بھی لے رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس ویڈیو کے بعد کوئی بھی مذہبی شخص، خاص طور پر مسلمان، یہ دیکھے گا تو سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ پوری انسانیت کو چیلنج ہے کہ تم دنیا کے تمام انسان مل کر بھی ایک مکھی تک کو نہیں بنا سکتے، یعنی چھوٹے سے ایک زندہ وجود کو نہیں بنا سکتے، تو پھر اس وجود کو بنانا کیسے ممکن ہے جو کہ سانس لے رہا ہو، خود سے حرکت کرنے لگے۔ لیکن کچھ ہی وقت لگا مجھے یہ جاننے میں ریسرچ کے بعد کہ دراصل یہ ویڈیو جس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو فیک ہے۔ جی ہاں، یہ ویڈیو فیک تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس سے بھی زیادہ ایک ٹوٹلی مس لیڈنگ ویڈیو ہے، کیونکہ دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ 25 مارچ کو ایک جارجین زبان کے فیس بک اکاؤنٹ نے پہلی بار اس ویڈیو کو پبلش کیا، جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک میڈیکل سائنٹسٹ نے انسانی جسم کا پہلا پروٹوٹائپ تیار کر لیا ہے جس کا نام ہے آسکر، اور اس ویڈیو کے مطابق یہ پروٹوٹائپ دراصل ایک سائنٹسٹ جس کا نام ہے کارنلس ویلسمین نے تیار کیا ہے، جو کہ ایک زندہ ماڈیولر روبوٹ ہے جو کہ سانس لیتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ آپس میں جڑتے ہیں جو کہ اس کے دل، پھیپھڑوں، گردوں اور باقی مسلز کو چلاتی ہے، جبکہ اس کی رگوں کے اندر خون بھی بہتا ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلد ہی 3D پرنٹر کے ذریعے مستقبل کے اندر انسان ایسے انسانی اعضاء بنا سکیں گے جس کے بعد لوگ اپنے قدرتی اعضاء کو مصنوعی اعضاء سے بدل سکیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا کوئی بازو، کوئی ٹانگ، کوئی باڈی آرگن ناکارہ ہو جاتا ہے تو دماغ کے ساتھ لیبارٹری کے اندر اس کو جوڑ کر سیم آرگن کو انسانی جسم سے جوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ پہلے کی طرح کام کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے دعووں کے ساتھ اس طرح کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر رشین زبان کے اکاؤنٹس کی طرف سے بھی شیئر کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی سائنسدان نے حقیقت کے اندر تیار نہیں کیا ہے۔ در حقیقت یہ ویڈیو اور پورا منصوبہ ایک سائنس فکشن کہانی کا حصہ ہے، اور یہ کہانی ایک ایسی امید پر بیس کرتی ہے جس کے مطابق مستقبل کے اندر شاید انسان کا جسم جو کہ اس وقت باہر کے کسی آرگن کو قبول نہیں کرتا، فوراً سے ریجیکٹ کر دیتا ہے، مستقبل میں شاید موبائل کے کمپوننٹس مثلاً بیٹری، اسکرین یا کیمرہ کی طرح ایک ہیومن آرگن کو ریپلیس کر کے اس کو پھر سے جوڑ کر انسانوں کو جینے کے اندر مدد کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ لیبارٹری کے اندر کسی زندہ وجود کو بنایا گیا ہے۔ دراصل اس سائنس فکشن کانسیپٹ کی یہ ریئل ویڈیو اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ 14 اپریل 2016 کو فیس بک پیج دی ماڈیولر باڈی پر اپلوڈ کی گئی، اور اس کے ایک دن کے بعد 15 اپریل کو یوٹیوب کارنلس ویلسمین نامی اکاؤنٹ سے پبلش کی گئی۔ دی ماڈیولر باڈی کے انٹروڈکشن کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ آن لائن سائنس فکشن کہانی کا حصہ ہے، جبکہ ویب سائٹ کا لنک بھی اس کے ساتھ موجود ہے، جہاں صاف الفاظ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پبلش کی گئی ویڈیو ایک سائنس فکشن کہانی کا حصہ ہے، حقیقت پر بیس نہیں کرتی بلکہ ہماری سوچ ہے، اور ان کے مطابق اگر انسان مستقبل کے اندر آسکر جیسے ماڈیولز بنانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے آرگن کو انفینٹ ٹائم کے لیے تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، خصوصاً جنگوں کے بعد۔
اس میں مزید بتایا گیا کہ موجودہ دور کے اندر آسکر جیسی کسی مخلوق کی تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم اس کے لیے کم از کم 30 سے 40 سال دور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے 40 سال کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں کہ انسانی آرگن کی طرح خون کی نالیوں والے آرگن کو پرنٹ کر سکیں، اور وہ جسم ہماری ضروریات کے بالکل مطابق ہوگا، یعنی اس کو ایسے ڈیزائن کیا جائے گا کہ جیسے نٹ اور بولٹ کو آپس میں جوڑ کر انسانی جسم کے ساتھ کنیکٹ کرنا پاسبل ہو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس آرگن کو ہر سال اپڈیٹ بھی کیا جائے گا، جس طرح سے ہر سال آپ کے ہاتھ کے اندر نیا موبائل فون نئے فیچرز کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح سے یہ آرگن بھی ہو سکتے ہیں، اور اس مستقبل کے انسان کو کبھی بھی اپنے آرگن کو کھو دینے کا کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس ویڈیو کو کیونکہ کانٹیکٹ سے ہٹا کر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو فیس بک ایسی ویڈیوز کو جان بوجھ کر ایک فیک نیوز کا لیبل دے کر لوگوں کو اپڈیٹ کر رہا ہے کہ اس طرح کی فیک ویڈیوز پر یقین مت کریں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں ویڈیوز بنا کر بنا ریسرچ کے ایسی فیک نیوز سپریڈ کرنے کے اندر، تاکہ لوگوں میں پینک پھیلا کر صرف ویوز حاصل کر سکیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ دعویٰ لاجیکلی بھی غلط ہے، کیونکہ ایک چیز یا تو زندہ ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز زندہ بھی ہو اور نہیں بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس کی ڈومین الگ ہے اور مذہب کی ڈومین الگ ہے، کیونکہ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا خالق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات اور انسان کیوں وجود رکھتے ہیں، ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے، یعنی مذہب وائی کا جواب دیتا ہے، یعنی یہ سب کچھ کیوں ہے، جبکہ سائنس صرف ہاؤ کا جواب دیتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہے، یعنی کس طرح سے یہ سب کچھ قائم ہے۔ تخلیق کے بارے میں یہ بالکل بات نہیں کرتی۔ سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ کائنات اور انسان یہاں پر موجود ہیں تو کس طرح سے ٹکے ہوئے ہیں، یا یونیورس اور انسانی جسم کام کیسے کرتا ہے۔ سائنس جتنا بھی کوشش کر لے کیوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر زلزلے کیوں آتے ہیں، گریوٹی کیوں ہے، کائنات کیوں پھیل رہی ہے، سائنس کہتی ہے کہ ہم نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر گریوٹی موجود ہے، لیکن گریوٹی کیا کر سکتی ہے اور کیسے موجود ہوتی ہے یہ ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم لاجیکل پوائنٹ یہ بھی ہے کہ زندہ وجود کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ خود سے ریپروڈیوس کر سکے، اپنی نسل بڑھا سکے، اس کا میٹابولزم ہو، یعنی وہ بیماریوں سے لڑ سکے، ڈی این اے سے خود کو ماحول کے مطابق بدل سکے، یعنی ایوالو ہو کر خود کے سروائیول کے لیے لڑ سکے، ورنہ ایسے بیٹری کے وجود کو زندہ جاندار نہیں کہتے۔ قرآن کا چیلنج آج بھی قائم ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی تک کو نہیں بنا سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم پرزے نہیں جوڑ سکتے، بلکہ یہ ہے کہ عدم سے یعنی نتھنگنیس سے زندگی کو نہیں بنا سکتے، روح نہیں ڈال سکتے، خود پیدا ہونے والا نظام نہیں بنا سکتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی انسان ایک سیل کو بھی صفر سے نہیں بنا سکا، ڈی این اے کی ایک نئی انفارمیشن کی لائن تک کو خود سے نہیں لکھ سکا، کانشیسنیس کی روح کی تعریف تک کو نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، ہمیں اپنے وجود کا احساس کیوں ہوتا ہے۔ ایتھیسزم کہتا ہے کہ اگر انسان زندگی بنا لے تو خدا کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان زندگی نہیں بنا رہا بلکہ زندگی کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں نے مٹی سے برتن بنا لیا اس لیے مٹی بھی خود بخود بن گئی۔ یہ لاجک خود اپنے وزن سے گر جاتی ہے۔ اسلام سائنس سے نہیں ڈرتا بلکہ سائنس کو اللہ کی نشانی کہتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں کائنات کے اندر بھی دکھائیں گے اور ان کی خود کی اپنی جانوں کے اندر بھی۔ اس لیے سائنس جتنا آگے بڑھے گی اتنی ڈیزائن، اتنی کمپلیکس انفارمیشن، اتنی انٹیلیجنس، سب کچھ واضح ہوگا، اور یہ سب کچھ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سائنس خالق کو ختم نہیں کر رہی بلکہ ہر روز اپنی نئی دریافتوں کے بعد خود یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اتنی پیچیدہ زندگی کا خالق، اتنی کمپلیکس کائنات اور اس کے نظام کا خالق کوئی انسان بالکل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ہی ہستی موجود ہے جس کو ہم خالق کہتے ہیں۔ اور دنیا کے مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ دراصل وہی خالق ہے، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔